اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان محترم، میرا آج کا موضوع ایمان ابو طالب علیہ السلام جو میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یہ موضوع ہر دور میں زیر بحث رہا، ہر دور میں اس موضوع پہ بحث ہوتی رہی، اور کچھ لوگوں نے ایمان ابو طالب علیہ السلام ثابت کیا اور دفاع بھی کیا اور بڑی بڑی کتابیں لکھی، اور دوسری جانب سے صرف لوگ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم رہے، اور ان کی طرف سے کوئی ایسی ٹھوس دلیل نہیں، بس ایک ہی بات لے کر کہ جی بخاری شریف میں 4 ایسی روایات ہیں جن میں ایمان ابو طالب علیہ السلام نہیں ثابت ہوتا، معاذ اللہ، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور ایک فقط کتاب کے اندر روایات کا آ جانا ہی اس کی کوئی اصلیت کی یا حقیقت کی اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتا۔ تو برکف ان کتابوں میں جو جھوٹی بے سند اور بے ڈھنگی روایات ہیں اپنے مطلب کی، ان کو سر چڑھ کے یہ بیان کرتے ہیں اور بولتے ہیں، جن روایات کا حقیقت سے تعلق نہ ہو ان کی بات کر رہا ہوں، اور اسی کتاب پہ جو ان پہ حجت بھی رکھتی ہے، جس کو یہ اپنی مین سٹریم کی معتبر کتابیں مانتے بھی ہیں، انہی کتابوں میں اگر اہل بیت علیہ السلام کے فضائل میں کوئی شان میں حدیث ثابت ہوں صحیح سند کے ساتھ، اس وقت ان کی ماں مر جاتی ہے۔ اپنے مطلب کی جھوٹی روایات لینی ہے، انہی کتابوں میں سے لینی ہے، اور انہی کتابوں میں سے جو ان کے عقائد و نظریات کے خلاف ہیں ان کو یہ لوگ آن نہیں کرتے، مطلب کہ وہ مثال ہے میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، تو یہی حال ان کا ہے۔ تو آج کل کے دور میں یہ مطلب ماشاءاللہ ہر بندہ پڑھا لکھا عقل و شعور رکھتا ہے، اور آج کے دور میں بھی اس طرح کی ان کی جہالت کو دیکھ کر ان پہ ترس آتا ہے، غصہ یا مطلب کوئی ایسا کچھ نہیں، ترس آتا ہے آج کل کی دور میں بھی ان کے حالات دیکھ کر۔ خیر، ان کی دلیل صرف یہ کہ بخاری میں 4 روایات آئی ہیں، تو بھی انشاءاللہ ان چاروں روایات کو میں کھول کے آپ کے سامنے رکھوں گا، تو اس کے بعد فیصلہ آپ خود کیجئے گا، لیکن یہ میرا وعدہ ہے کہ جو چاروں روایات، جو ان کی یہ دلیل ہے کہ بخاری میں 4 روایات ہیں، ان چاروں کی چاروں روایات کو ادھر غلط ثابت نہ کیا، جو چور کی سزا وہی میری۔ تو اس کے بعد اگر یہ حقیقت دیکھنے کے بعد بھی کوئی اگر اپنی ضد پر اڑا رہے تو اس کے شجرے پہ لعنت کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو یہ جی ان کے بقول بعد از کلام باری صحیح بخاری، یہ ہے جی صحیح بخاری، اور اس کا تعارف مزید کروانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے بھائیوں کے مدرسوں کی بند الماریوں کی زینت ہے یہ کتاب، اور اس کتاب کا نام آتا ہے ہمارے جتنے بھی باقی مکاتب فکر کے بھائی ہیں ان سب کو اس کتاب کا نام آتا ہے۔ تو جی اس کی جلد نمبر 2 ہے جی، اور صفحہ نمبر 460۔ اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ اب اس میں باب ہے جی، علامہ بخاری صاحب نے باب باندھا ہے ابو طالب کا قصہ، ابو طالب کا قصہ، اور یہ باب نمبر 455، اس کی حدیث نمبر 1064۔ اب اس میں یہ عربی متن آپ ذرا غور فرمائیے گا۔ حدیثاً مسعد حدیثاً یحییٰ، یہ یحییٰ نام کا راوی ہے، اس کا سٹیٹس دیکھنا ہے کہ علماء اہل سنت اور اہل سنت کے جو محدثین ہیں ان کی رائے کیا ہے یا ان کی تحقیق کیا ہے اس یحییٰ کے بارے میں، تو یہ معلوم کرنے کے لیے چلتے ہیں جی۔ اہل سنت کے جتنے بھی چھوٹے بڑے تمام مکاتب فکر ہیں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، یا اس کے آگے چشتی، سہروردی، نقشبندی، اور یا دیوبند اہل سنت میں سے وہ حیاتی مواتی، یا اہل حدیث میں جمعیت اہل حدیث، بس جتنے بھی فرقے ان سب کا مشترکہ امام زابی ہے، اس کی یہ کتاب ہے میزان الاعتدال، اس کی جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 226، ٹھیک ہے جی، رقم نمبر 9674، وہی یحییٰ نام کا راوی اسکین آپ کے سامنے حاضر ہے۔ یہ یزید بن ابو زیاد کوفی کی اولاد سے ہے۔ یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ میں نے اس سے سماع کیا، یہ کذاب تھا۔ لو جی،
پہلی چار روایات میں سے جو پہلی روایت ہے اپنا اس کا جو راوی ہے یا وہ کذاب ہے، یعنی کہ جھوٹا ہے، یہ بہت بری جیرہ ہوتی ہے، اور اس کے ماشاءاللہ یہ جو جھوٹی روایات کے جو راوی ہیں ان کے اوپر جو علم رجال میں جو سب سے بری جیرہ ہوتی ہے تمام کے اوپر وہی لگی ہوئی ہے۔ تو ون ڈاؤن، یعنی کہ چار روایات میں سے ایک روایت آپ کی گئی۔ تو اب اگلی روایت کی طرف چلتے ہیں جی۔ دوسری روایت بالکل اسی روایت کے نیچے اس سے اگلی جو جھوٹی روایت ہے اس میں یہ ایک راوی ہیں جی ان ابن مسیب، ان کا پورا نام ہے سعید بن مسیب، یہ اردو متن میں آپ دیکھ لیجئے گا نیچے انڈر لائن کیا ہوا، انہوں نے اپنے والد یعنی کہ سعید بن مسیب نے اپنے والد مسیب سے یہ روایت نقل کی، یعنی کہ یہ جو دوسری روایت ہے اس کا جو اصل مین راوی ہے وہ ہے مسیب۔ تو اب مسیب کتنے پانی میں ہے اس کے لیے چلتے ہیں جی، یہی میزان الاعتدال، یہ اس کی جلد نمبر 6، اگلی ساتھ تھی یہ 6 ہے، اس کا صفحہ نمبر 419، رقم نمبر 8550، مسیب بن شریک ابو سعید تمیمی شرقی کوفی، اس نے عمیر سے روایت نقل کی، یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی چیز نہیں۔ امام احمد کہتے ہیں کہ لوگوں نے اس کی احادیث کو ترک کر دیا ہے جی، ٹھیک ہو گیا جی، وہ احمد بن حنبل والا مسند والا جو ہے نا احمد، یہ اس کا بیان ہے۔ آگے علامہ بخاری صاحب کہتے ہیں لوگوں نے اس کے بارے میں خاموشی اختیار کر لی، سبحان اللہ۔ اگلے جی امام مسلم، وہ جو صحیح مسلم والا مصنف ہے امام مسلم اور ایک جماعت نے کہا کہ یہ متروک ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ علم رجال میں جتنی بری سے بری جو جیرہ ہوتی ہیں راویان پہ، ان سب کے اوپر وہی فٹ ہوئی ہیں، خیر قابل بھی سی ہیں، یہ متروک ہے۔ امام دارقطنی کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ کذاب، اس کی روایات ترک کی ہوئی ہیں، مشکوک بھی ہے اور متروک بھی ہے۔ لو جی، آپ کی 4 دلیلوں میں سے 2 دلیلیں گئیں، اب پیچھے 2 ہی بچتی ہیں، تو اس کی طرف چلتے ہیں۔ اب جی تیسری روایت، اسی روایت کے نیچے اب اس میں جو راوی کا نام ہے عبداللہ بن یوسف، عربی میں بھی اور اردو میں بھی دونوں میں انڈر لائن ہے، ذرا غور فرما لیجئے گا، عبداللہ بن یوسف۔ اب یہ کتنے پانی میں ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ مزان الاعتدال، امام ذابی، یہ ہے جلد نمبر 4۔ سر تھوڑا یہ جو اردو ہوتی ہے اس کا تھوڑے یہ جو نمبرنگ ہے وہ پڑھنے میں تھوڑی دقت محسوس ہوتی ہے، خیر اس کی جی جلد نمبر 4 ہے اور اس کا بھی صفحہ نمبر 226 ہے جی۔ عبداللہ بن یوسف وہی راوی جو ان کی تیسری روایت کا، اس نے لیث سے روایات نقل کی ہیں، باغندی نے اس سے یہ روایت نقل کی ہے، اس میں ایک حور نکلی جس نے کہا میں عثمان کے لیے ہوں۔ یہ راوی عبداللہ بن سلیمان بن یوسف ہے، یہ قابل اعتماد نہیں، اس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے۔ یہ اس کی پہلے اس سے جو پہلے والی جلد ہے اس کے اندر مزید اس کی ڈیٹیل ہے، بلکہ مختصراً اس کا سٹیٹس آپ کو دکھانا تھا، آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا، تو وہ میں نے کر دیا۔ تو اب یہ وہی بخاری زینت الماری، اس کی جلد نمبر وہی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 779۔ عزیزان محترم، یہ اگر سب سے یہ ہے جو ان روایات سے بھی جو بڑی دلیل ان کے ہاں، ان لوگوں کے ہاں مانی جاتی ہے۔ اگر یہ میں پہلے دکھا دیتا تو یہ پہلے ہی اس کا سارا کچا چٹا کھل جانا تھا۔ باقی کی یہ جو 3 روایات جو میں نے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کی ان کی دکھانے کی ضرورت نہ بنتی، لیکن یہ اینڈ پہ میں نے اس لیے رکھی ہے کہ پہلے وہ بھی دکھا دوں تاکہ کوئی کسر رہ نہ جائے، پیچھے کوئی باقی رہ نہ جائے۔ بخاری شریف کی جو ان کی 4 روایات ہیں، 3 روایتیں آپ کے سامنے گئیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ایک آخری اور چوتھی، اب یہ آخری ہے اور چوتھی بھی ہے اور سب سے بڑی ہے ان کی طرف سے جو دلیل ہے۔ اب اگر یہ بھی آپ کے سامنے بھی میں
پیش کرتا ہوں. اس کے اندر جی اپنا باب نمبر ہے پیج نمبر 779 کا. اس کا باب نمبر ہے جی 716. اب اس میں جو قرآن پاک کی یہ آیت کوٹ کرتے ہیں اور اس کو معاذ اللہ جناب ابو طالب پہ فٹ کرتے ہیں. ما کان للنبی والذین آمنوا انا یستغفروا للمشرکین. اچھا جی، اب اس میں جس بندے نے، جس راوی نے اس آیت کا مصداق بنایا ہوا ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کو، وہ ہے اسحاق بن ابراہیم. آیت یہ قرآن پاک میں ہے، لیکن جو جھوٹ قرآن پاک پہ بھی انہوں نے باندھا اور سرکار مصطفیٰ پہ بھی باندھا اور بہتان بھی لگایا، تو یہ جو اس سارے فساد کی یا اس روایت کی جو جڑ ہے وہ ہے یہ ابھی راوی جو میں نے آپ کو بتایا، اسحاق بن ابراہیم. ٹھیک ہے جی. میزان الاعتدال کی پہلی جلد، صفحہ نمبر اس کا 253، روایت نمبر 724. اسحاق بن ابراہیم یہ وہی راوی. اب اس کا کیا سٹیٹس ہے جی؟ انہوں نے ابن شہاب زہری کا یہ قول نقل کیا، شطرنج باطل کا حصہ ہے، یہ مجہول ہے. اور یہ قول بھی ابو حاتم کا ہے. ان کے بہت بڑے جید امام ہیں ابو حاتم، اور انہوں نے جو ایک کسر رہ گئی تھی جو سب سے بری جیرہ ہوتی ہے مجہول کی، یہ اس بندے پہ وہ لگا ہوا ہے. اب یہ جی یہ تھی آپ کی چوتھی دلیل، بخاری شریف اور وہی چاروں روایات جو آپ کے لیے سب سے بڑی دلیل ہیں، انہی چاروں کی چاروں روایات کا سٹیٹس، راویان کا سٹیٹس آپ کے سامنے ہے. تو عزیزان محترم، اب فیصلہ آپ حضرات کا خود ہے، آپ لوگ خود دیکھ لیجئے گا. اور نواسب حضرات سے گزارش ہے کہ اگر اب بھی کوئی حقیقت کو معلوم کر کے، پتہ آپ کو پہلے بھی ہے، حقیقت کو جان کے تو پھر بھی اس پہ قائم نہ رہنا، اپنے مقصد کے لیے باطل پہ رہنا، اس کے لیے پھر آپ کے شجرے پہ لعنت ہی کی جا سکتی ہے اور کچھ کہا نہیں جا سکتا. جان بوجھ کے جو حقیقت کو چھپائے اور باطل پہ قائم رہے، اس کی سزا بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ حضرات خود بھی جانتے. آخر میں آپ نواسب حضرات سے یہ سوال ہے کہ آخر سرکار ابو طالب علیہ السلام پہ اس طرح کے اعتراضات کیوں، ان کے اوپر یہ بہتان کیوں باندھے جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں اعلان نبوت فرمایا، دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا، تو آپ کے جو بزرگوار جو بت پرست تھے، ان کو لگام ڈال کے رکھنے والے سرکار ابو طالب تھے. ٹھیک ہو گیا جی، یہ مسئلہ ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور چھوٹا سا اور آخری سوال کہ بقول آپ کے جناب ابو طالب معاذ اللہ کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ دین اسلام پہ نہیں تھے، تو سوال آپ سے یہ ہے کہ ابو طالب نے کافر ہو کر اسلام کو نقصان کیا پہنچایا، اور ابو سفیان نے مسلمان ہو کر اسلام کو فائدہ کیا دیا؟ ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر. بے کرمی سے مسلمان کو کہتی ہے نظر،